کیونکہ بعض لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو بعض لوگوں کا قول کہہ کر پیش کر دیتے ہیں. اس کی موجودہ دور کی بھی ایک مثال دے دوں میں آپ کو کہ یہ جو قادیانی دجال ہیں ان کے بارے میں ہمارے دور کے ایک عالم ہیں کراچی کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو اہل کتاب میں شمار کیا جائے. بعض علماء کے نزدیک یہ قادیانی جو ہیں وہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آج تک کسی نے یہ قول کیا ہی نہیں ہے کہ جو قادیانی اپنے مذہب کو یعنی اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت کی طرف گیا وہ تو کافر و مرتد ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کسی کا. ہاں جو پیدائشی قادیانی ہے، قادیانی کے گھر پیدا ہوا، اس کے بارے میں دو قول یہ ملتے ہیں کہ اس کو کافر اصلی کہا جائے یا اس کو مرتد کہا جائے. تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا وہ یہ ہے کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے ضروریات دین میں سے کسی ضروری مسئلے کا انکار کرتا ہو تو وہ مرتد کہلاتا ہے، چاہے اس سے پہلے اس کے اوپر اعتقاد صحیح طاری ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تو صرف اسلام کا دعویٰ ہی اس کو مرتد کے حکم میں لے جائے گا. اور علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی نے جو بحر الرائق کے حوالے سے نقل کیا باب المرتد کے اندر، اس میں یہ کہ مرتد وہ شخص کہلائے گا کہ جس پر پہلے اسلام صحیح طاری ہو اور اس کے بعد وہ ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کا انکار کرے. تو اب کیونکہ قادیانی بچپن سے ہی مرزا دجال کو جھوٹا نبی مان رہا ہے، یعنی وہ تو سچا مان رہا ہے، ہم جھوٹا نبی کہتے ہیں اس کو، تو وہ تو اس کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے. تو اس قول کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان پر ارتداد کا حکم نہیں لگے گا بلکہ ان پر کافر اصلی کا حکم لگے گا. تو یہ تو ایک اختلاف ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ہونا تسلیم نہیں کرتے اور اسلام کا دعویٰ کریں گے تو ان پر ارتداد ہی کا حکم جاری ہوگا. یعنی کافر اصلی کے ساتھ تو آپ معاملات کر سکتے ہیں، ان سے لین دین کے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن جو مرتد ہے اس سے آپ کوئی معاملات کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، اسلام کا نام نہیں چھوڑتے، تو ان سے معاملات کرنا بھی جائز نہیں ہے. ان کو نوکری دینا، ان کی چیزیں خریدنا، ان کے پاس ملازمت کرنا، یہ جو معاملات کی چیزیں ہیں یہ کرنا بھی ان قادیانیوں کے ساتھ جائز نہیں ہے. تو اب جو ہمارے گلستان جوہر میں بیٹھے ہوئے وہ صاحب ہیں جو پہلے طاہر القادری کے ساتھ بھی بڑا یارانہ لگا کے رکھا، اب آخری عمر میں آ کر انہوں نے اس سے تو رجوع کر لیا، چلو اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ ایک فتنہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جناب ان قادیانیوں کو کتابی کے حکم میں لے لیا جائے. تو یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ کتابی کا تو ذبیحہ جائز ہوتا ہے، تو کیا ان کے نزدیک ان قادیانیوں کا جو ہے وہ ذبیحہ حلال ہوگا؟ کتابی کی عورت تو مسلمان کے لیے جائز ہوتی ہے، اس سے نکاح جائز ہے اگرچہ مکروہ ہے، تو کیا ان صاحب کے نزدیک یہ قادیانیوں کی عورتیں مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال ہیں؟ الیاذ باللہ تعالی. قطعاً یہ کسی کا قول نہیں ہے، یہ خود ان کا اپنا قول ہے جو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے. اور جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے علم میں لے کر آیا یہ، اور میں نے ان کو کہا کہ ان صاحب کو فون کر کے کہیں کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے. تو پھر انہوں نے ان کو فون کیا، اور لیکن وہ بات کو ادھر ادھر گھمانے لگے
تو بھائی اگر یہ قول کسی کا ہے تو بتاؤ کس کا قول ہے یہ، اور اگر کسی کا نہیں ہے تو آپ ہی کا قول ہے یہ، کوئی اور اس کا قائل نہیں ہے۔